نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر صدق اللہ العظیم۔ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گفتگو ہوگی۔ قرآن پاک کی آیت سبحان الذی اسری بعبدہ، اس میں اللہ رب العزت نے اسرا یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو راتوں رات سفر کروایا اس کے بارے میں بتایا کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات لے گئی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ یہاں تک کا سفر تھا اسرا کا، یعنی معراج سے جو آسمانوں تک لے جایا گیا، اس کے علاوہ سفر جو تھا وہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا تھا۔ اب اگلا سفر جو ہے اس کو کہیں گے معراج۔ معراج کا یہاں پہ ضمناً تو ذکر ہے، لیکن صراحتاً ذکر متفقن علیہ ایک روایت ہے جس کو بخاری اور مسلم دونوں نے ذکر کی ہے، حضرت مالک بن صعصع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ وہ مفصل حدیث اس معراج کے واقعے کو ذکر کرتے ہیں۔ مرفوع روایت ہے کہ حضرت مالک بن صعصع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بات بتلائی کہ میں حتیم میں سو رہا تھا کہ جبرائیل امین علیہ السلام تشریف لائے۔ حدیث مبارکہ میں تو ہے کہ ایک آنے والے آئے، لیکن آگے جا کے اس کی تفصیل واضح ہو جاتی ہے۔ تو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جگایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر کیا۔ شق صدر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک چاک کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو نکالا، اس کو زمزم سے دھویا، اور ایک تشت لائے تھے جبرائیل امین علیہ السلام اپنے ساتھ جو نور اور ایمان سے بھرا ہوا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبرائیل امین علیہ السلام نے میرے دل کو اس نور اور ایمان سے بھرا اور دوبارہ اپنی جگہ رکھ کے میرے سینے کو سی دیا۔ اور معجزہ تھا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ وہ ایسے طریقے سے سیا کہ کوئی نشان لگے بغیر وہ جسم برابر ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جگانے کے بعد شق صدر ہوا۔ شق صدر کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک سواری لائی گئی جس کو حدیث مبارکہ میں کہا جاتا ہے براق۔ براق مفسرین فرماتے ہیں، علماء فرماتے ہیں کہ براق تیزی سے ہے یا بجلی چمک سے ہے، برق سے۔ تو یا تو وہ خوبصورت تھی سواری اس لیے اس کو براق کہا گیا، یا اس کی سپیڈ کے لحاظ سے کہ جہاں اس کی نظر پڑتی وہاں اس کا قدم ہوتا۔ وہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پہ بٹھایا گیا اور آسمانوں تک لے جایا گیا۔ اب حدیث مبارکہ کے اندر جو درمیان کا زمینی سفر تھا اس کا ذکر نہیں کیا، بلکہ ڈائریکٹ پہلے آسمان پہ لے گئے۔ اور زمینی جو سفر ہے وہ دیگر روایات میں ملتا ہے کہ یہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد اقصی لے کے گئے، وہاں پہ تمام انبیاء کو جمع کیا گیا اور امامت کے لیے جبرائیل امین علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے کیا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز پڑھائی تو اس کے بعد جبرائیل امین علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ اب تک جتنے بھی انبیاء اس دنیا میں مبعوث کیے گئے تھے وہ تمام کے تمام نے آپ کی اقتداء میں نماز پڑھی ہے۔ وہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آگے معراج کا سفر ہوا کہ پہلے آسمان پہ لے جایا گیا۔ پہلے آسمان پہ پہنچے تو جبرائیل امین علیہ السلام نے دستک دی، پوچھا گیا کون ہے تو فرمایا جبرائیل۔ پھر پوچھا گیا کہ آپ کے ساتھ کون ہے، فرمایا گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوچھا گیا کیا ان کو بلایا گیا ہے تو فرمایا جی ہاں ان کو بلایا گیا ہے۔ پھر پہلے آسمان کے دروازے کو کھولا گیا اور مرحبا مرحبا کی صدائیں بلند ہوئیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آسمان پہ گئے تو جبرائیل امین علیہ السلام نے فرمایا یہ آپ کے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام بیٹھے ہوئے، ان کو سلام کیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آدم علیہ السلام کو سلام کیا۔ آدم علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا آدم علیہ السلام نے مرحبا بالابن الصالح والنبی صالح، مرحبا مرحبا خوش آمدید کہتے ہیں اے نیک نبی اور اے نیک بیٹے۔ وہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مزید آگے لے جایا گیا دوسرے آسمان پہ۔ دوسرے آسمان پہ بھی وہی پہلے والا کام اجازت کا ہوا۔ دوسرے آسمان پہ چڑھے تو وہاں پہ حضرت یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ سلام کیجئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کیا۔ وہ دونوں حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ یہ خالہ زاد بھائی تھے،
انہوں نے کہا مرحبا 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 بالاخ الصالح والنبی صالح، مرحبا اے نیک بھائی اور نیک نبی۔ پھر آگے لے جایا گیا تیسرے آسمان پہ۔ تیسرے آسمان پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی حضرت یوسف علیہ السلام سے۔ یوسف علیہ السلام کو بھی کہا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ان کو سلام کیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کیا، جواب دیا یوسف علیہ السلام نے اور کہا مرحبا بالاخ الصالح والنبی صالح۔ چوتھے آسمان پہ لے جایا گیا، وہاں پہ حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، انہوں نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کیا، انہوں نے جواب دیا اور کہا مرحبا بالاخ الصالح والنبی صالح۔ پانچویں آسمان پہ لے جایا گیا، وہاں پہ حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، انہوں نے بھی کہا مرحبا بالاخ الصالح والنبی صالح۔ یہاں پہ غور کرنے کی بات یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا مرحبا بالابن صالح، یعنی ڈائریکٹ جن کی نسل میں تھے، یا جیسے ساتویں آسمان پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوگی، وہ بھی بالابن صالح کہیں گے، کیونکہ ڈائریکٹ جن کی نسل میں سے تھے وہ تو ابن کا لفظ استعمال کریں گے، جبکہ باقی جو بنی اسرائیل کے انبیاء تھے جو ڈائریکٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی نسل میں سے نہیں تھے، وہ بالاخ الصالح کا لفظ استعمال کر رہے ہیں۔ چھٹے آسمان پہ گئے تو وہاں پہ وہی اجازت نامہ ہوا، سب کچھ ویسے ہی کام ہونے کے بعد وہاں پہ ملاقات ہوتی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جبرائیل علیہ السلام نے بتایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ان کو سلام کیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کیا، موسیٰ علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا اور کہا مرحبا بالاخ الصالح والنبی الصالح۔ جب آگے بڑھنے لگے تو پیچھے سے موسیٰ علیہ السلام کے رونے کی آواز آئی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے پوچھا اے نبی، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو فرمانے لگے کہ یہ نوجوان میری بہت بعد آیا، لیکن اللہ رب العزت نے ان کو یہ شرف دیا کہ ان کی امت میری امت سے زیادہ جنت میں جائے گی۔ تو اب نعوذ باللہ اس بات کو حسد پہ معمول نہ کیا جائے، بلکہ یہ انبیاء کی یعنی موسیٰ علیہ السلام کی کڑن تھی اپنی امت کے لیے کہ میری امت اتنی کثرت میں ہونے کے باوجود اور اتنا پہلے ہونے کے باوجود وہ زیادہ جہنم میں جائے گی، جبکہ یہ نوجوان یعنی آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی امت بعد میں آنے کے باوجود جنت میں زیادہ جانے والے ہوں گے۔ وہاں سے آگے ساتویں آسمان پہ پہنچے، وہاں پہ ملاقات ہوتی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کیا، ابراہیم علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا مرحبا مرحبا بالابن الصالح والنبی الصالح، مرحبا خوش آمدید کہتے ہیں اے نیک بیٹے اور اے نیک نبی۔ وہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے آگے لے جایا گیا، سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا، اب اوپر نہیں چڑھے بلکہ اس سے آگے لے جایا گیا۔ سدرۃ المنتہا کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت الماوا میں لے جایا گیا۔ جنت الماوا وہ مقام ہے کہ جہاں پہ نیک لوگوں کی روحیں ٹھہرتی ہیں۔ وہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المعمور لے جایا گیا۔ یہ بات سمجھ لیجئے کہ بیت المعمور کہتے ہیں کہ وہ اصل ہے قبلہ بیت اللہ کی، جس کا سایہ زمین پہ موجود ہے۔ اس بیت المعمور کے بارے میں دیگر روایات میں ملتا ہے کہ جب سے یہ کائنات بنائی گئی ہے اس میں 70,000 فرشتے ڈیلی داخل ہوتے ہیں۔ جو فرشتہ ایک مرتبہ داخل ہو گیا قیامت تک اس کی دوبارہ باری نہیں آئے گی۔ دوسری روایات میں ملتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پہ لے جایا گیا تو جبرائیل امین علیہ السلام نے سدرۃ المنتہا جب لے جایا گیا تو جبرائیل امین علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک برتن میں 3 چیزیں پیش کی۔ وہ شراب تھی، دودھ تھا، شہد تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کو اٹھایا تو جبرائیل امین علیہ السلام نے فرمایا یہی فطرت ہے، یعنی آپ بھی فطرت میں ہیں اور آپ کی امت بھی فطرت پہ ہوگی۔ ایک دوسری روایت میں ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے موقع پہ 3 انعامات اللہ رب العزت نے دیے۔ پہلا انعام یہ دیا کہ 50 نمازیں فرض کی گئیں ایک دن میں۔ دوسرا انعام یہ دیا گیا کہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کہ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ سے لے کر فانصرنا علی القوم الکافرین، یہ اللہ رب العزت کی رحمتوں میں سے، اس کے خزانوں میں سے ایک خزانہ تھا جو اللہ رب العزت نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے موقع پہ عطا کیا۔ تیسرا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفہ معراج کے موقع پہ دیا گیا وہ تھا کہ کبیرہ گناہ آپ کی امت کے بغیر توبہ کے معاف کر دیے جائیں گے۔ اب جو پہلا تحفہ تھا نمازوں کا، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کی معراج نماز کو قرار دیا ہے، تو 50 نمازیں فرض کی گئیں۔ بعد میں حضرت ایک تفصیلی روایت ہے
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے چھٹے آسمان پہ تو موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. انہوں نے کہا میرا تجربہ ہے میری امت بھی اتنی نمازیں نہیں پڑھ سکتی تھی تو آپ کی امت میں بھی یہ مسئلہ ہوگا تو آپ واپس جائیں ان کو کم کروائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس گئے, 10 کم ہوئیں, پھر 10 کم ہوئیں. اس طرح کرتے کرتے جب 5 رہ گئیں تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر کہا کہ دوبارہ جائیے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اب مجھے شرم آتی ہے, اب میں نہیں جاؤں گا. لیکن اللہ رب العزت نے اپنی بات پوری رکھی کہ ہم نے فرض تو 50 کی تھی لیکن اب 5 ہیں, لیکن جو 5 پڑھے گا اس کو ثواب 50 والا ہی ملے گا. اور دوسرا جو انعام دیا کہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات تو اس کو اگر بندہ پڑھتا رہے تو اللہ رب العزت اس کو کامیابی سے ہمکنار کرتا ہے. اور کبیرہ گناہ جو آج امت مسلمہ جو ہیں اس میں گرے ہوئے کبائر گناہوں میں, تو اگر بندہ اپنی نماز کو اور اپنے وظائف کو پورا رکھے گا تو اللہ رب العزت کبیرہ گناہوں کو بھی معاف فرما دیں گے. یہ سارا سفر ہونے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آتے ہیں, واپسی کا رستہ بھی 7ویں 6 5ویں آسمانوں سے ہوتے ہوئے بیت المقدس تک, بیت المقدس سے پھر مسجد حرام میں. مسجد حرام میں جب آئے صبح ہوئی, لیکن یہ سارا واقعہ اللہ رب العزت نے وقت کو ایسے روک دیا تو علماء فرماتے ہیں کہ ابھی دروازے کی جو کنڈی تھی وہ ہل رہی تھی. اللہ رب العزت نے وقت کو روک دیا. جدید سائنس میں آج اس بات کو سمجھنا کوئی مشکل نہیں ہے. اللہ رب العزت اس بات پہ قادر ہیں کہ اس وقت کو روک دیں. جب واپس آئے تو ایک فتنہ جو اٹھنا تھا اس نے بہت زور و شور سے اپنا سر اٹھایا کہ لوگوں نے جو مشرک تھے, یہاں تک کہ بعض مسلمان جو نئے مسلمان ہوئے تھے انہوں نے بھی جب یہ بات سنی, کیونکہ یہ معراج جو تھا جسمانی تھا, روحانی نہیں تھا, یعنی خواب میں نہیں تھا کہ جو ہر کوئی یقین کر لیتا. علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اپنی کتاب میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 22 معراج ہوئے روحانی یعنی خواب میں, 1 معراج ہوا جسمانی, وہ جو یہ قرآن پاک میں ذکر ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ, یہ ہجرت مدینہ سے 2 سال قبل ہوا تھا. تو جب واپس آئے تو لوگوں کو اس بات کا بتایا تو لوگوں نے شور و غل, یہاں تک کہ ابو جہل دوڑتا ہوا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا کہ دیکھیں آپ کا دوست کیا کہتا ہے. نبی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ کیا فرما رہے ہیں اللہ کے نبی. تو فرمانے لگے وہ کہتے ہیں کہ رات کے کچھ حصے میں یہاں سے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک گیا, وہاں سے 7 آسمان تک گیا, پھر وہاں سے واپس بھی آیا اور اس میں مجھے چند گھڑیاں لگیں. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کیا واقعی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں؟ وہ کہنے لگا جی ہاں. ان کو تو یہ تھا کہ یہ بھی نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کریں گے. جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ کیا واقعی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں, انہوں نے کہا جی ہاں. بڑے خوش ہو کے انہوں نے یہ بات بتائی. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں تو روزانہ جبرائیل جو ایک فرشتے ہیں ان کے آسمانوں سے آنے کا قائل ہوں, تو کیا ہوا کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ اوپر لے جایا گیا تو یہاں پہ پھر اللہ رب العزت نے ان کو لقب دیا کہ صدیق اکبر کا, حضرت ابوبکر صدیق کو صدیق اکبر کا لقب ملا. تو یہاں پہ اس واقعے میں جو ہمیں سبق ملتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جو مومن کو نماز کا تحفہ دیا اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کا تحفہ دیا اور اپنے کبائر گناہوں سے معافی مانگنے کی جو توفیق دی ہے, دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان کاموں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.